شریعت کا جتنا تذکرہ کم ہے، وہ جس کے دم سے دین حق کی جامع آج تک دم ہے۔ جو دربار نبی دربار رب میں باثر ٹھہرا، جو بعد از انبیاء دنیا میں سب سے معتبر ٹھہرا، وہ جس کی نیکیوں پر حضرت فاروق حیران ہے، وہی جس سے تعلق پر علی عثمان شاداں ہے، وہی جس کی صدا معراج پر آقا کو آئی تھی، وہ جس کی زیست دین حق کی حق میں بس بھلائی تھی، وہی جو مرد میں سب سے پہلے ایمان لایا تھا، وہی جس نے حرم میں ڈٹ کے قرآن بھی سنایا تھا، وہی جس نے نبی کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا، رنگوں میں جس کے عشق مصطفیٰ بے حد سمایا تھا، روایت میں رسول اللہ کا جو ہم راز آتا ہے، ارے وہ کون ہے جس پر وفا کو ناز آتا ہے، رسول اللہ کا پیارا سسر صدیق اکبر ہے، کہو لوگوں یہی بارے دیگر صدیق اکبر ہے، انہی صدیق اکبر کو میں اپنا پیر لکھتا ہوں، صحابہ کے مبارک قافلے کا امیر لکھتا ہوں، یوں ہی لکھتا رہوں تو زندگی کی شام ہو جائے، مگر ممکن نہیں اس کام کا اتمام ہو جائے، کتابوں میں پڑھا میں نے بزرگوں نے سنایا ہے، یہ قصہ ہجرت نبوی کا ہے جس نے رلایا ہے، لو آؤ آج یہ قصہ سنو میری زبانی، سب کمی بیشی پہ دینا تو معافی اے ہمارے رب، ہوئے جب حد سے بے حد بڑھ کے ظلم اسلام والوں پر، خدائے پاک کی رحمت نے پھیلائے اپنے پر، ہوا حکم الہی کی یثرب کی جانب کوچ کر جاؤ، وہ بستی امن کی بستی ہے تم اس میں سکون پاؤ، نبی کی جان لینے کے ارادے سے بڑے کفار ہوئے تھے جمع، لیکن سامنے تھے حیدر کرار، نبی نے ان کو ان سب کافروں کی ہی امانت کا بنایا تھا، امید دے کر ثبوت اپنی صداقت کا، کیا تھا خاموشی سے رخ وفاؤں کے امی گھر کا، یہاں سب جان لے یہ گھر تھا اس صدیق اکبر کا، رسول اللہ نے ہجرت کی شب ان کو بلایا تھا، یہاں سے ہم مدینہ جائیں گے ان کو بتایا تھا، وہ خاموشی کی وحشت اور ویراں غار کی خلوت، اور ایسے میں کسی عاشق نے پائی یار کی جلوت، وہ ایسا با وفا جس کو نہیں تھی جان کی پرواہ، اگر پرواہ کسی کی تھی تو بس جانان کی پرواہ، وہ جس کو دیکھ کر جانا کہے اے یار لا تحزن، خدا ہے ساتھ اپنے ہے میرے غم خوار لا تحزن، کسی سوراخ سے ابلیس کی اولاد آ نکلی، کہ جیسے سانپ کی وہ کاٹنے کی ضد نہیں جاتی، مگر جانان کی نیند اپنی ہر تکلیف سے بڑھ کر، تقاضائے وفا بھی تو یہی ہے دیکھیے آ کر، لعاب اپنا لگایا سرور عالم نے ایڑی پر، کرشمہ ہے ہوا لمحوں میں درد ان کا رفو چکر، کچھ ایسے ہی کرشموں معجزوں میں اور وفاؤں میں
کوئی ہجرت مکمل آئے یثرب کی فضاؤں میں، مدینے کے جو سادہ باس تھے ان کو نبی سمجھے، سمجھنے والے پھر ان کو خدا کا ایک ولی سمجھے۔ انہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی مصعب، یہ پروانہ ملا جنت کی جنت مل گئی مصعب، یہ پروانہ ملا کہ جنت مل گئی مصعب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ تبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان، ہماری پردہ نشین خواتین، بچیاں، بہنیں، مائیں، آج الحمدللہ یہ 11ویں نشست ہے۔ سیرت طیبہ کے عنوان سے سلسلے وار آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ گرمی لگی پیچھے کا دروازہ کھول گیا، گرمی کی زیادہ ہے، ایک بولتی حفظ بہت ہوا عاطف پیٹرول ہاں بہت زیادہ ایسی سیرت طیبہ کے عنوان سے سلسلے وار گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے غزوہ خندق کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات سنائی گئی تھی۔ اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مدینہ طیبہ پہنچے، اپنے دولت قدے پر تشریف لے گئے، غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیے۔ چونکہ 1 مہینے کی مدت کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے تھے، صحابہ بالکل پریشان ہو گئے تھے، اور بہت ہی شدت اس غزوے میں مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی تھی۔ اسی اثنا میں فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تو ہتھیار اتار دیے، مسلمانوں نے بھی ہتھیار اتار دیے۔ فرمایا ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اور میں نے بھی ابھی ہتھیار پہن رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جن کی شکل و شباہت میں حضرت جبریل علیہ السلام دکھلائی پڑتے تھے، وحی لے کر آتے تھے۔ اس دن حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ بالکل گرد و غبار میں پٹے ہوئے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گرد و غبار صاف کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے
فرمایا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اور مسلمانوں نے سب نے ہتھیار اتار دیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے اور میں بھی ابھی ہتھیار سے لیس ہوں، آپ فوراً بنو قریظہ کا محاصرہ کریں۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا۔ 3 قبیلے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا، یہ سب یہود کے قبیلے تھے، قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قینقاع اور قبیلے بنو قریظہ۔ اس سے پہلے 2 قبیلوں نے غداری دکھلائی، قبیلے بنو قینقاع اور قبیلے بنو نذیر نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مدینے سے جلا وطن کیا، مدینے سے باہر نکال دیا۔ قبیلہ بنو قریظہ ابھی مدینے میں موجود تھا، ان سے معاہدہ برقرار تھا اور اس معاہدے کا پاس و لحاظ بھی کر رہے تھے، لیکن جب غزوہ خندق پیش آیا اس موقع پر ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور کھل کر کفار مکہ کا اور جو قبائل عرب مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے ان کی مدد کی، خوراک سے، رسد سے، ہتھیار سے، ہر طرح سے ان کی مدد کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی کلم کھلا خلاف ورزی کی اور نقض عہد کیا، یہاں تک کہ اس معاہدے کی تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی معاہدے کی خلاف ورزی سے بڑی تشویش ہوئی اور بڑا آپ نے خطرہ محسوس کیا، چونکہ یہ مدینے کے اندر آباد تھے، کسی بھی وقت اپنے گھروں سے نکل کر مدینے کی آبادی پر حملہ آور ہو سکتے تھے، کیونکہ پورا مدینہ خالی ہو چکا تھا، سب خندق کی محاذ پر تھے، دشمنوں سے مقابل تھے، پورا مدینہ مردوں سے خالی تھا۔ کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حفاظت کے لیے، مدینے کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے، سامان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، باقی پورا مدینہ خالی تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو سخت تشویش تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پریشانی کے عالم میں تھے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کو ضرور کر چکے تھے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکے۔ ادھر جیسے ہی آپ کو اس مہم کی فراغت ہوئی، جیسے ہی آپ غزوہ خندق سے فارغ ہو کر اپنے گھر پر تشریف لائے، صحابہ اپنے گھر پر تشریف لائے، فوراً ہی اسی وقت آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا اور کچھ کرنے کا، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ عصر کی نماز قبیلہ بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کریں، جلدی پہنچیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چل رہا ہوں، میں ان کے قلعوں کا محاصرہ کر رہا ہوں، آپ مسلمانوں کو لے کر آئے۔ چنانچہ فوراً ہی مسلمانوں نے کوچ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 1500 کے قریب تھی، ان سب نے پہنچ کر عصر کی نماز پڑھے بغیر، وہاں پورے بنو قریظہ ہی بھی پہنچ کر صحابہ نے عصر کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو گئی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے تک سارے مسلمانوں نے قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ وہ لوگ اپنے قلعوں پر چڑھ گئے اور مسلمانوں کو گالیاں دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قلعے کے قریب پہنچے، انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے، مسلمانوں پر تیر برسایا، مسلمانوں کو گالیاں دینی شروع کی۔ حضرت علی نے فرمایا اے دغا بازو، اے مکاروں اور اے سور، اے بندروں کی اولاد، کیونکہ ماضی میں ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اس سے حضرت علی نے ان کی بات کا جواب دیا اور قلعے کے قریب محاصرہ رہا، لیکن کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کے قلعے کے قریب رکنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اوپر ہیں، اوپر سے پتھر مار رہے ہیں، اوپر سے تیر برسا رہے ہیں، ہمارے تیر اوپر نہیں جا پا رہے ہیں، لہٰذا الگ ہٹ کر، دور ہٹ کر پڑاؤ کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں سے آ کر ان کا محاصرہ کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ طویل محاصرہ ہوا، تقریباً 20 سے 25 روز لگ گئے محاصرے کے۔ یہ اپنے قلعوں میں بند تھے اور سامان رسد انہوں نے جمع کر لیا تھا، پوری تیاری میں تھے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے غداری کی ہے اور مسلمان ہم پر ضرور ہمارا محاصرہ کریں گے اور مقابلے کے لیے آئیں گے، اس لیے انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔
ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے قلعے بہت ہی مضبوط تھے، اور وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اوپر سے تیر چلانے لگے، اوپر سے پتھر پھینکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ جاری رکھا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ اب اس میں رائے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ آخر میں یہ طے پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا کوئی حکم مقرر کر لو، کوئی اپنا فیصل مقرر کر لو جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو رائے کے لیے، مشورے کے لیے بلایا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، ان کے تعلقات قبیلے بنو قریظہ کے لوگوں سے ہے، وہ گئے اور یہود ان کو دیکھ کر رونے چلانے لگے، ان کو رحم آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے میرے سلسلے میں؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح اشارہ کیا، کوئی بچے گا نہیں، سب قتل کیے جاؤ۔ کہہ تو دیا، یہ ایک راز کی بات تھی، اس کی کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان کو اپنی زمین پر بہت ملامت ہوئی، اور فوراً ہی وہ واپس آئے، مسجد نبوی میں آئے، اپنے ایک مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا، تاکہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، مسلمانوں کے راز کو ہم نے فاش کر دیا، یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں اس بات کی کب اجازت ملی تھی کہ ہم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ان کو باخبر کریں؟ چنانچہ اپنے آپ کو انہوں نے اس ستون سے، اس کھمبے سے باندھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے میں ان کے لیے دعائے استغفار کر دیتا اور اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے از خود اپنے آپ کو ستون سے باندھا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں تک کہ وہ بندھے رہے، ان کی بیٹی آتی تھی، ان کو کھجور کھلا دیتی تھی اور نماز کے اوقات میں ان کو کھول دیتی تھی، اسی طرح وہ بندھے رہے، یہاں تک کہ ایک روز وہ ہوا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اٹھے، اور اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ اللہ رب العزت۔ صحابہ ان کو کھولنے کے لیے دوڑے، لیکن انہوں نے کہا خبردار مجھے کوئی کھولنے کی ہمت نہ کرے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں نہ کھولے۔ چنانچہ آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ان کو مبارکباد دی اور ان کو کھولا۔ یہ صحابہ کرام کی ایک شان، وہ ایسا استغفار کرتے تھے، ایسی توبہ کرتے تھے کہ ان کی توبہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو مثالی بنا دیتا ہے۔ اور ایک درمیان میں ایک واقعہ آیا جس کو میں نے سنایا، ہوتے ہواتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو میں اپنا حکم اور اپنا فیصل بناتا ہوں، وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے میں ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو قبیلے اوس سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور معزز صحابہ میں، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خندق کے موقع پر ان کو ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا تھا، اور وہ مستقل بیمار رہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ بنوا دیا تھا، وہیں پر وہ آرام فرما رہتے تھے۔ طبیعت ان کی بالکل ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی، اے رب العزت، دو دعائیں مانگی تھی، اے رب العزت ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ ہم خندق کے اس غزوے میں کفار مکہ کی اور تمام قبائل عرب کی شکست اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اور اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ جب تک کہ ہم بنو قریظہ سے ان کی غداری کا بدلہ نہ لیں۔ دو دعائیں نہیں، پہلی دعا قبول ہو گئی تھی، خندق کے موقع پر اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو اور تمام قبائل عرب کو شکست دی تھی، اور وہ شکست خوردہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، مسلمانوں کا کچھ نہ کر سکتے تھے، مقابلہ ہوا تھا لیکن مسلمان مدینے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے۔ دوسری دعا کی قبولیت ابھی باقی تھی، جب قبیلہ قریظہ کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم سعد بن معاذ کو اپنا فیصل بناتے ہیں، اپنا حکم بناتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، وہ لائے گئے اور بیمار تھے، شدید بیمار تھے۔ آپ نے ان کے لیے ایک یہ خصوصی انتظام کیا، جب وہ آئے تو قبیلہ اوس سے آپ نے کہا کہ قوموا لسیدکم، تم اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آپ کا معمول نہیں تھا، آپ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے،
لیکن ان کی تعظیم و تکریم ظاہر کرنے کے لیے آپ نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، ہو گئے۔ اور قبیلے بنو قریظہ کے لوگوں نے جب ان کو دیکھا، کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن ابی بن سلول نے قبیلے بنو قینقاع اور قبیلے بنو قریظہ بنو نذیر کے یہودیوں کو بچا لیا، تم بھی ہمیں بچا لو۔ یہ دونوں قبیلے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا ارادہ فرما لیا تھا، ان کے بیچ میں وہ منافق رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بیچ میں آ گیا تھا اور بڑی خوشامد منت سماجت کرنے لگا، اتنی منت سماجت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اور ان لوگوں کو آپ نے مدینے سے نکل جانے کی اجازت دی، ورنہ آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنو، میں اپنے فیصلے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو بہتر سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، ان سب کو گرفتار کیا جائے، ان کو باندھا جائے، ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو باندھی اور غلام بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ، یہی فیصلہ عرش الہی پر بھی ہوا تھا ان کے سلسلے، یہ فیصلہ تم نے کیا، یہ اسی فیصلے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ چنانچہ ان سب کو باہر نکالا گیا، ان بہت ہتھیار، بہت ساز و سامان، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملی اور ان کے نوجوانوں کو سب گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا، ایک خندق کھدوائی گئی اور ان سب کی گردنیں ماری گئی۔ غداروں کی یہی سزا ہے، اسلام نے غلط سزا ان کو نہیں دی۔ جو غدار ہوتے ہیں ہر قوم میں اور ہر جگہ ہر ملک میں غداروں کی یہی سزا ہے، ان کو بخشا نہیں جاتا، کیونکہ یہ غدار تھے، اس لیے 700-800 لوگ ان کے نوجوان تھے، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یہودیوں کے دلوں میں ہم مسلمانوں کی طرف سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو جب غلبہ عطا فرمایا تو مسلمانوں کے ہاتھے ان کو اچھی طرح ذلیل و رسوا کیا، کہ مسلمانوں کے اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، اس لیے جب اسلام کو ترقی ہوئی اور اسلام کو غلبہ ہوا تو ان کو اچھی طرح ذلیل و رسوا کیا گیا۔ وہی دشمنی آج بھی ان کے دلوں میں ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھولے نہیں ہیں۔ ہم کو اور آپ کو شاید قبیلے بنو قریظہ کے لوگوں کا حال نہ معلوم ہو، ہمارے بچوں کو حال نہ معلوم ہو، لیکن ان کے ایک ایک بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ مدینے میں جو یہود آباد تھے ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا برتاؤ کیا تھا اور ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے ان کی یہ ذلت و رسوائی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ اس کے قابل اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور میں نے آپ کو کل صلح حدیبیہ کے واقعات بھی سنائے تھے۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے، کفار مکہ نے مزاحمت کی، آپ کو اندر نہیں داخل ہونے دیا، بڑی گفت و شنود ہوئی، بڑی بات چیت ہوئی اور آخر میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بارے میں تفصیلات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس قصے کی ایک خاص بات جو رہ گئی تھی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس قصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گفت و شنید کے لیے مکہ بھیجا کہ آپ جائیے اور کفار مکہ سے گفت و شنید کریے، ان کو حالات بتائیے کہ ہمیں عمرہ کر لینے دیں، ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور بغیر عمرہ کیے ہوئے کیسے واپس جائیں، ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے دیں، ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ اس گفت و شنید کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرما کر کفار مکہ کے درمیان بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد بھی کفار مکہ کے درمیان عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، ان کے خاندان کے لوگ بھی مکے میں موجود تھے، اس لیے وہ گئے، گفت و شنید ہوئی اور کفار مکہ سے بات چیت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے باخبر کیا کہ بھئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا عثمان تم طواف کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم طواف کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو غصہ آیا اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا راستہ روک دیا
تاکہ ان کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ ادھر یہ خبر پھیل گئی، یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ اس خبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، مسلمانوں کو بھی بہت غم ہوا، اور آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے ان تمام صحابہ سے جہاد پر بیعت کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ پاک اس منظر کا مشاہدہ فرما رہا تھا جب نبی اپنے صحابہ سے جہاد پر بیعت لے رہے تھے اس درخت کے نیچے، میں آپ نے تمام صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔ چنانچہ بات کی کچھ دیر کے بعد یہ اطلاع ملی کہ یہ خبر غلط تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بحفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان واپس۔ آپ کو یہ بات بھی کل بتلائی گئی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو چونکہ 10 سال پر جنگ بندی پر صلح ہوئی تھی، تمام راستے محفوظ و معمون ہو گئے، جو مسلمان کمزور تھے مکے میں اور جو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا، یہاں تک کہ وہ کفار مکہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ جو لوگ ابھی دل ہی میں اسلام کی عظمت اور اسلام کا کلمہ لیے ہوئے تھے، اپنے کسی ڈر کی وجہ سے اسلام نہیں لا رہے تھے، وہ سب اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، راستے معمول و محفوظ ہو گئے، چاروں طرف سے وفد اور قبائل آنے لگے، لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں اگلے سال یہ طے ہوا تھا کہ آپ اگلے سال آ سکتے ہیں، اپنی عمرے کی قضا کے لیے اگلے سال آ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 7 ہجری میں اپنے عمرے کی قضا کے لیے تشریف لے گئے۔ 3 دن وہاں پر آپ کا قیام رہا، اور آپ کے ساتھ حجی کے جانور تھے، آپ نے عمرہ کیا اور سر مڈایا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہ سب حالات ہو رہے ہیں، اور ادھر واقعہ یہ پیش آیا کہ جب صلح ہو رہی تھی اس وقت کچھ قبیلے وہ تھے جو کافر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس وقت وہ قبائل جو کافر ہیں اگر وہ کسی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ چلے جائیں، کفار کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو کفار کے ساتھ چلے جائیں۔ چنانچہ 2 کافر قبائل، قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاعہ، یہ 2 کافر قبیلے تھے، ان میں سے قبیلے بنو بکر نے کفار مکہ کی حمایت قبول کی اور قبیلے بنو خزاعہ نے مسلمانوں کی حمایت قبول کی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، وہ کفار مکہ کے ساتھ چلے گئے۔ یہ سب بات طے ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد معاملہ یہ ہوا، یہ دونوں قبیلے آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے، قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاعہ کے لوگوں میں پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، لیکن چونکہ اب ایک دوسرے کے حلیف ہو گئے تھے اس لیے اب ایک کو دوسرے کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور قبیلے بنی خزاعہ کے ایک غلام کو قبیلے بنو بکر کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنگ چل گئی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی خوب حمایت کی، ہتھیار دیے، تلواریں دی، اور حرم میں گھس کر اس قبیلے کو جو مسلمانوں کا حلیف تھا اس کو مارا اور پیٹا اور اس کو قتل کیا، حرم میں بھی ان کو نہیں بخشا گیا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی مظلومیت کی فریاد لے کر 40 لوگوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ کو پہلے ہی وحی الہی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی تھی، اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ قبیلے بنو خزاعہ کے لوگوں کے ساتھ کفار مکہ نے ظلم و ستم کیا ہے، ان کو مارا اور پیٹا ہے، ان قریب ان کے لوگ ہمارے پاس مدد کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد مدینے میں ان کے 40 لوگوں کا ایک وفد داخل ہوا، اور اشعار کے ذریعے سے اپنی مظلومیت کی فریاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے جلد پہنچیں گے، ہم تمہاری مدد کے لیے جلد پہنچیں گے۔ ادھر کفار مکہ نے جب مسلمانوں کی طرف سے خاموشی دیکھی تو گھبرائے۔ تفصیلات میں کل آپ کو سنا چکا ہوں۔ ابو سفیان آئے لیپا پوتی کرنے کے لیے،
غلطی ہو گئی، اپنی بیٹی کی گھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حضرت ابو بکر سے ملاقات کی، حضرت عمر سے ملاقات کی، حضرت عثمان سے ملاقات کی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ تم ہمیں پناہ دے دو، اور پھر یہاں تک کہا کہ اپنے بچوں حسن حسین سے کہو کہ وہ ہمیں پناہ دے دیں تاکہ ہم اپنی بات کر سکیں، لیکن کسی نے ان کو کوئی پناہ نہیں دی اور وہ مایوس ہو کر مکہ واپس، اور مکے میں اعلان کر دیا کہ معاملہ سنگین ہے، کسی نے ہمیں کوئی پناہ نہیں دی، کسی نے ہماری کوئی بات نہیں کی اور مصالحت کی کوئی راہ نہیں نکلی۔ چنانچہ یہ لوگ اب سناٹے میں آ گئے اور اس بات کا خطرہ محسوس کرنے لگے کہ مسلمان مکے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ سامان سفر تیار کرو، ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، لیکن آپ نے یہ ارادہ نہیں ظاہر فرمایا کہ کدھر جنگ کے لیے جانا ہے، بالکل راز میں رکھا، اور مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم لوگ سفر کی تیاری رکھو، اپنے اسلحے اور اپنے سفر کی سواریاں تیار رکھو، مجھے جہاد کے لیے نکلنا ہے اور آپ راستہ نہیں بتا رہے ہیں کدھر جانا ہے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح فرمانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اعلان کر دیا مدینے کے جو ارد گرد مسلمان قبائل ہیں وہ فتح مکہ کی تیاری کے لیے نکلیں۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے سفر کیا، 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ، 10,000 کی فوج، مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی، اور آپ نکلے اور آپ کا سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ 17 رمضان المبارک کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ایک لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا، زیادہ لڑائی نہیں ہوئی۔ اس بارے میں مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ مکہ جنگ سے فتح ہوا یا بغیر جنگ کے، اتنی معمولی جنگ ہوئی کہ بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ مکے میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ادھر تھے، جس حصے کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، ادھر کفار نے مزاحمت کی تو ادھر جھڑپیں ہو گئیں اور 70-75 مشرکین مکہ مارے گئے، مسلمانوں میں سے بھی 2 لوگ شہید ہوئے، بس اتنا ہی ہوا۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا تھا ہمیں اگر کوئی ہم سے مزاحمت نہیں کرتا تو ہم کسی سے جنگ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی معمون ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی معمون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معمون ہے، سب معمون و محفوظ ہیں، ہم کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ کا حال یہ تھا، آپ کی شان یہ تھی، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عاجزی اور انکساری سے جھکا جا رہا تھا، کوئی فخر و غرور نہیں تھا، کوئی فخر و غرور، کچھ صحابہ نے یہ کہہ دیا آج تو جنگ کا دن ہے، آج ہم اپنی پریشانیوں کا بدلہ لیں گے، آج جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان کے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی، کہا نہیں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کا سر عاجزی و انکساری کے ساتھ اونٹ کے کجاوے سے لگا جا رہا تھا، آپ کی ریش مبارک جھک کر بالکل سر جھک گیا تھا اور اونٹ کی پیٹھ سے آپ کا سر لگا جا رہا تھا، اس طرح عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں، اور ظاہر ہے کسی کی ہمت اور جرت بھی نہیں تھی، اتنی بڑی فوج کا کفار مکہ مقابلہ کرتے، وہ پہلے ہی سے خائف ہو گئے تھے، پہلے ہی سے خوف زدہ اور دہشت میں تھے، اور ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدا کی قسم تم میں سے کوئی نکلا تو قریش کی نسل باقی نہیں بچے گی۔ اتنی بڑی فوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر مکے میں داخل ہوئے، چنانچہ آپ داخل ہوئے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، اور جو اسلام کا مقصد تھا بتوں کی پرستش کو ختم کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، چنانچہ آپ کعبے کے اندر تشریف لے گئے، کعبے میں بت ہی بت تھے، آپ نے اپنی چھڑی کے ذریعے سے ان سارے بتوں کو گرایا، اللہ اکبر کی تکبیر آپ بلند کرتے جاتے اور بتوں کو گراتے جاتے، یہاں تک کہ آپ نے پھر جب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہ کعبے پر چڑھے، انہوں نے اذان ظہر دی اور آپ نے حرم کے اندر نماز ظہر عطا فرمائی۔ تفصیلات بہت اگر آپ کو بتلائیں گے تو سارا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر مکمل فتح حاصل کر لی تو اب قریب کے جو 2 قبیلے تھے وہ ابھی مسلمانوں کے تابع نہیں ہوئے تھے، قبیلے حوازن اور قبیلے بنو ثقیف، یہ 2 قبیلے وہ تھے جو ابھی تک کافر تھے اور مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری میں تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں جب آپ نے مکے کا سفر کیا تھا قبیلے بنو ثقیف کی طرف بھی آپ بڑھے اور آپ نے ان کے قلعوں کو بھی فتح کیا اور ان کو بھی شکست دی۔ قبیلہ بنو حوازن کی طرف بڑھے، جس غزوے کو غزوہ حنین کے نام سے کہتے ہیں۔ قبیلہ حوازن کے لوگ حنین کے مقام پر رہتے تھے اور بڑی فوج تھی، بڑے جنگجو لوگ تھے، انہوں نے پہلے سے تیاریاں کر رکھی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ غزوہ حنین کی طرف بڑھے، اس وقت تعداد مسلمانوں کی 12,000 ہو گئی۔ اس صحابہ کی زبان پر یہ بات آئی کہ آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، جب ہم 313 تھے تو تب ہم نے میدان جیت لیا تھا، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو یہ ادا اچھی نہیں معلوم ہے، چنانچہ وقتی طور پر اس طرح مسلمان خوف زدہ ہوئے اور اس طرح یک بارگی حملہ ہوا۔ جس راستے سے مسلمان گزر کر آگے بڑھ رہے تھے اس راستے پر قبیلے حوازن کے تیر اندازوں نے اپنی گھات لگا رکھی تھی، بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس راستے سے مسلمان گزرے، آگے آگے خالد بن ولید کا دستہ جا رہا تھا، اس پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ فوجوں کو پسپا ہونا پڑا اور پیچھے لوگ نکل کر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ صحابہ باقی رہ گئے، باقی کوئی رکنے کی تاب نہ لا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق ثابت قدمی دکھائی اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ کی زبان مبارک میں یہ بات تھی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس شجاعت و بہادری میں میری کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ اس طرح کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کو ہوش آیا اور لوگ پھر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اکٹھے ہوئے، پھر ہوشیاری کے ساتھ وہ آگے بڑھے، دشمنوں کو انہوں نے شکست دی اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو حنین میں حاصل ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں بکریوں کی اتنی تعداد تھی کہ ان کی گنتی نہیں گنی جا رہی تھی، اونٹ بہت بڑی تعداد میں، سونا اور چاندی، غلام اور کنیز اور باندیاں تمام کی تمام وہاں پر مسلمانوں کو ملی اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل کی۔ ایک ہی سفر میں آپ نے یہ 3 غزوے فرمائے، ایک ہی سفر میں مکے کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا کہ مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا، اور اس کے بعد ثقیف قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں پر بھی آپ نے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کہ کوئی سال ایسا نہیں جا رہا ہے جس سال 2-4 جنگیں نہ ہو جائیں۔ 2 ہجری سے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو شروع ہی میں یہ بات بتائی تھی کہ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں پیش آئی تھی، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی محاذوں پر جا چکے۔ غزوہ ابوا آپ نے کیا، غزوہ بواد آپ نے کیا، غزوہ عشیرہ آپ نے کیا۔ جنگ کی تو نہیں ہو سکی، لیکن آپ مستقل محاذوں پر جاتے رہے، فوجوں کو لے کر جاتے رہے، کفار مکہ کی اور کفار و مشرکین کی طاقتوں کو توڑنے کی آپ کوشش کرتے رہے۔ یہ پوری زندگی اتنی مصروف ہے۔ 9 ہجری تک آپ پہنچ گئے، 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ کو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے۔ اس نے بہت بڑی فوج اکٹھی کر رکھی ہے، تبوک کے مقام پر وہ اکٹھا ہے اور اپنی فوجوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور وہاں سے بڑھ کر وہ مدینے پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا قبل اس کے کہ وہ مدینے پر حملہ آور ہو، ہم پہنچ کر تبوک پر اسی پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کی طاقت کو توڑ دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات آپ کو بتائی تھی تاریخ کے حوالے سے کہ سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے اور سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ غزوہ اس وقت پیش آیا جبکہ مسلمانوں کے ہاتھ پیسوں سے خالی تھے، فصل مدینے میں تیار تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں جب فصل کٹنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کسان کے ہاتھ پیسوں سے خالی ہوتے ہیں، وہ فصل کے کٹنے کا انتظار کرتے ہیں، فصل ہاتھ میں آئے تو فصل کے غلوں کو ہم بیچیں گے اور پیسے ہمارے ہاتھ میں آئیں گے۔ یہی حال اہل مدینہ کا تھا، ان کی تجارت کا دار و مدار کھجور پر تھا، اور کھجور کی فصل تیار تھی، خوشے لٹک رہے تھے، گرمی اپنی شدت پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عام طور پر آپ جنگ کے لیے جب جاتے تھے تو شروع میں آپ راستے نہیں بتاتے، اگر آپ کو پورب جانا ہے تو
پچھم کی طرف ارادہ، پچھم کی طرف جانا ہے تو پورب کی طرف ارادہ، بعد میں اپنا ارادہ ظاہر فرماتے تھے، کیونکہ منافقین بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ غزوہ ایسا تھا کہ اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں تبوک کا سفر کرنا، طویل سفر تھا اور گرمی اپنی شدت پر تھی، مسلمانوں کے ہاتھ پیسوں سے خالی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی، سب لوگ تعاون کرو، اس لیے کہ لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، لوگوں کے پاس زیادہ سفر نہیں تھا، لوگوں کے پاس اسلحے نہیں تھے، لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت جہاد میں پڑتی ہے اور اس کی فراہمی کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آپ لوگ پیسے سے مسلمانوں کی مدد کریں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی اپنی ہمت طاقت اور اپنے اپنے حوصلوں کے مطابق بڑی مدد کی۔ ہم عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہیں اور صدیق اکبر ہیں، سب صحابہ نے لا کر اتنا پیسہ اکٹھا ہوا کہ فوج کے لیے کافی ہو گیا اور پورے طور پر فوج تیار ہو کر 30,000 کا لشکر جرار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار، 30,000۔ اور روایت حدیث میں یہ بات موجود ہے، اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان کو کسی کاپی پر نہیں لکھا جا سکتا۔ اس میں بہت سے لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، جو لوگ غائب ہونا چاہ رہے تھے وہ غائب ہو جا رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعداد پر کیسے نگاہ رکھتے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرامت اور ان کی کیا کہتے ہیں قوت ایمانی کا مظاہرہ ہوا، سب لوگ اپنے اپنے حوصلے کے مطابق مدد کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس مال تھا، میں نے سوچا کہ آج صدیق اکبر کا مقابلہ کروں گا، وہ ہر بار آگے نکل جاتے ہیں، چنانچہ میں نے اپنے مال کا نصف حصہ لیا اور حضور کی خدمت میں لے کر پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال دے کر آیا ہوں اور آدھا مال بچوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا لائے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آدھا ہے، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا۔ اسی درمیان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنا سامان لے کر آیا، جو کچھ بھی گھر میں تھا سب بٹور لایا، توار یہ وہ پیالے کٹورے جو بھی تھا سب بٹور لایا، لا کر خدمت نبی میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے کیا لے کر آئے؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کوئی چیز باقی نہیں۔ ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ باقی لوگوں نے اپنے حوصلے کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ اس غزوے میں آپ تشریف لے گئے، لمبا طویل سفر تھا اور جنگ کی نوبت نہیں ہے، کفار پر اور روم کے لوگوں پر، روم کی فوجوں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ پہلے سے وہ موجود تھے اور پورے طور پر مستحکم تھے، تیار تھے، لیکن جب ان کو مسلمانوں کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، چند روز آپ کا وہاں پر قیام رہا۔ اس غزوے کے موقع پر کچھ صحابہ وہ تھے جو مخلص تھے اور ان کے سامنے کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، وہ لوگ نہیں گئے تھے، جس میں سے 2 لوگ تو شامل ہو گئے تھے، ابو ذر غفاری اور ایک صحابی اور تھے، وہ 2 لوگ تو شامل ہو گئے تھے، لیکن اس میں 3 صحابی وہ تھے جو انصاری صحابی تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابی مخلص تھے اور ان کے سامنے کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس غزوے میں شامل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس غزوے میں ہر فرد پر شامل ہونا فرض عین تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ نہیں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس تشریف لائے، یہ لوگ حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بالکل معاملہ صاف کر دیا، کوئی جھوٹ نہیں بولے، صاف کہہ دیا اے اللہ کے رسول ہمارے سامنے نہ کوئی مجبوری تھی، نہ سواری کی دقت تھی، نہ سرمایہ کی دقت تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، ہم بالکل تیار تھے، لیکن اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے اور ہم سے یہ ایک عین فرض عین چھوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور فرمایا آپ لوگ جائیے، آپ کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، اور مسلمانوں سے کہہ دیا ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی ان سے سلام و کلام نہ کرے۔ اسی اسنا میں 50 دن گزرے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں حضرات کی توبہ قرآن میں نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اس میں ان کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہ
9 غزوے کا واقعہ، 9 ہجری کا واقعہ ہے جس میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اہم واقعہ ہے۔ باقی اور بہت سے واقعات ہیں جن کی تفصیلات میں آپ کو نہیں سنا پا رہا ہوں کیونکہ اتنا موقع نہیں ہے، خاص باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ 9ویں ہجری میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت نازل فرمائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ مسلمانوں پر فرض کر دیا۔ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ نے پہلے ارادہ فرمایا، پھر آپ کو یہ خیال یہ ہوا کہ کفار مکہ اپنی پرانی روش کے مطابق حج کریں گے، برہنہ طواف کریں گے، تمام رسومات کو وہ ادا کریں گے، اس لیے میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حج کے لیے جائیں، اور 300-400 لوگ ان کے ساتھ تیار ہو گئے۔ امیر حج بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کے لیے خاص اعلانات دیے کہ یہ اعلان آپ کو کرنا ہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا، سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی، براۃ من اللہ ورسولہ الی اللہ من المشرکین۔ اللہ پاک نے سورہ برات کی آیتیں نازل فرمائی جس میں یہ کہا گیا اللہ اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ تاکیدی احکامات دے کر بھیجے کہ جا کر وہاں پر مینا کی وادی میں اور عرفے میں اور مزدلفہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دینا کہ آئندہ سال سے کوئی کافر حج نہ کر سکے گا، آئندہ سال سے کوئی برہنہ طواف نہ کر سکے گا، کوئی بھی کافر جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ اگلے سال 10 ہجری میں آپ کو تشریف لے جانا تھا۔ یہ پہلے ہی سال آپ نے سارے اعلانات فرما دیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی مرتضیٰ جا کر ملے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی تم امیر بن کر آئے ہو کہ مامور بن کر؟ تو عرض کیا ہے اے ابو بکر میں امیر بن کر نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، میں مامور بن کر آیا ہوں، میں آپ کے تابع ہوں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات گئے اور جو کچھ تاکیدات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی ان کو وہاں پر بتلایا اور مشرکین کو باخبر کیا۔ یہ 9 ہجری کا معاملہ، 10 ہجری کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ کام باقی تھا، ابھی آپ نے مسلمانوں کو حج کرنا نہیں سکھایا تھا، نمازیں سکھا دی تھی، روزے سکھا دیے، حج سکھا دیا اور تمام اخلاق دین کے سکھلا دیے۔ دین کا آخری رکن حج بیت اللہ، ابھی اس کی عملی طور پر تعلیم و تلقین باقی تھی اور اللہ رب العزت نے آپ پر حج فرض کر دیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جن کو میرے ساتھ چلنا ہو چلے۔ چنانچہ ایک ازدحام کثیر بڑا مجمع جن کے بارے میں تاریخ میں روایات مختلف ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ سے متجاوز وہ تعداد تھی، 1,10,000 14,000 یہاں تک کہ 1,20,000 اور 24,000 کے قریب صحابہ تھے۔ اور یہ کل صحابہ نہیں تھے، یہ بھی آپ جان لیجیے، ہر آدمی تھوڑی حج کرنے گیا تھا۔ اس وقت مدینے میں چیچک کی بیماری پھیلی ہوئی، بہت سے لوگ اس وبا کے اندر گرفتار تھے، بہت سے لوگ بیمار تھے، بہت سی عورتیں تھیں، بہت سے بچے تھے جو صحابیت کا شرف حاصل کر چکے تھے، لیکن اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ صرف وہی لوگ تھے جو کہ صحت مند تھے، جو کہ سفر حج کر سکتے تھے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو حج کے لیے کی، آپ نے اپنی بڑی ذمہ داری سمجھی کہ اپنی نگرانی میں اپنی بیویوں کو ہم حج بیت اللہ کرا دیں۔ چنانچہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگلا سال ہماری رخصتی کا ہوگا، اگلا سال ہماری رخصتی کا ہوگا اور ہم اگلے سال اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو لیا اور سب کو اپنے ساتھ حج کرایا۔ آپ ذوالحلیفہ پر پہنچے، احرام باندھا اور جو قربانی کے جانور تھے ان کو قلادہ پہنایا گیا اور لبیک کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے اور یہ حاجیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قائد ہیں اور امیر ہیں، وہ قافلہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج
حج افراد، حج قران اور حج تمتع، 3 قسمیں حج کی ہیں، جس میں سب سے افضل حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھا جائے۔ حج قران کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا اور سب سے افضل حج آپ نے کیا۔ صحابہ سے آپ نے کہہ دیا جس کا دل چاہے حج تمتع کی نیت باندھے، جس کا دل چاہے حج قران کی نیت باندھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی احرام باندھا، اسی احرام سے آپ نے عمرہ کیا اور اسی احرام سے آپ نے اپنا حج ادا کیا۔ جن لوگوں نے تمتع کی نیت کی تھی وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا عمرہ کیا، عمرے کے بعد اپنا احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحجہ کو انہوں نے اپنا احرام باندھ دیا۔ اس طرح احرام باندھنے کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ افراد کا مطلب یہ ہے جو لوگ قریبی ممالک سے آتے ہیں وہ لوگ صرف حج کا عمرہ، حج کا احرام باندھ کر آتے ہیں۔ حج کے قریبی ایام میں وہ آئے، ذی الحجہ کے قریب پہنچے، 4-6 دن ہفتے بھر ان کو وہاں رہنا ہے، وہ صرف حج کا احرام باندھ کر آتے ہیں، حج کیا اور حج کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا کے لیے کوچ فرمایا۔ اب حج کے ایام شروع ہو گئے، 5 دن حج کے ہوتے ہیں، آپ مینا میں تشریف لے گئے اور وہاں پر رکے۔ جس طرح حج ہوتا ہے، جس طرح آپ نے حج کیا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے۔ مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھی اور 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے لیے کوچ کر گئے۔ عرفات میں آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا، ایک تاریخی خطبہ دیا جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ یہ جان رہے تھے کہ اگلا سال ہماری رخصتی کا ہے، چنانچہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اس لیے آپ نے جس طرح رخصت ہونے والا تاکیدی کلمات کہتا ہے اور اپنے لوگوں کو وصیت کرتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں مسلمانوں کو وصیتیں کی، تاکیدی احکامات دیے اور جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں اس کا ذکر کیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام تو مساوات قائم کرتا ہے، اسلام نے برابری کی تعلیم دی ہے اور وہاں پر اجمی اور عربی، گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لا فضل لعجمی علی عربی ولا لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے، جو تقوی میں بلند و بالا ہوگا اللہ اس کو فضیلت بخشے گا۔ چنانچہ حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد آپ واپس ہوئے، مدینہ منورہ واپس ہو گئے اور آپ تشریف لے آئے۔ اس طرح آپ نے حج بیت اللہ ادا فرمایا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے حج بیت اللہ ادا فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے اور 10 ہجری چل رہی ہے اور 11 ذی ہجری اگلے مہینے سے شروع ہونی ہے، محرم الحرام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آپ کی زندگی گزر رہی ہے اور اسلام کی ترقی اپنے عروج پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل فرما دی، جس میں اس بات کا حکم ہے کہ نبی اب لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ ابھی تک اکا دکا لوگ 10-20 لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب تو پتہ چلا کہ سینکڑوں لوگوں پر ایک وفد چلا آ رہا ہے، فلاں قبیلہ چلا آ رہا ہے، فلاں قبیلہ چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ لوگ اب دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی رخصتی کی تیاری کریے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریے، استغفار کریے۔ چنانچہ آپ توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے اور جب یہ آیت، یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ نے خوشیاں منائی، اسلام کی ترقی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ جو پیغمبر کی بعثت کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اسلام اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اور آپ کو یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں، اسی موقع پر اللہ رب العزت نے اسلام کی تکمیل کا، اس کے پورے ہونے کا بھی اعلان کر دیا اور آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے نبی آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا،
ابھی تک اسلام مکمل نہیں ہوا تھا. اسلام کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن ابھی اسلام پائے تکمیل کو نہیں پہنچا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں اللہ نے اس اسلام کو جس کو آدم لے کر آئے تھے، اس اسلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل کر دیا. اسلام اب مکمل ہو گیا. اب اسلام میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اسلامی احکامات کی تکمیل ہو گئی. چنانچہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی کہ تمہارے ہاں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر میرے ہاں وہ آیت نازل ہوتی تو اس کو ہم عید کا دن مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہیں کون سی آیت کہا کہ یہی جو حج کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم. یہ تمغہ اور یہ اعزاز اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا تھا، کسی امت کو نہیں دیا. اس لیے کہ کتابوں میں یہ بات، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علماء بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسائیت کے بڑے بڑے عالم تھے، ان کے سامنے مستقل ایک مسئلہ رہتا تھا. اس لیے کہ نبیوں کی بعثت کا سلسلہ جاری و ساری تھا. جب وہ کہیں سفر میں ہوتے تھے اور ان کو اپنے علاقے کا کوئی قافلہ ملتا تھا تو حال و حوال پوچھنے میں یہ بھی پوچھتے تھے کوئی نبی تو نہیں آ گیا، کوئی نبی تو نہیں آ گیا. اس لیے کہ پھر ان کے سامنے مستقل ذمہ داریاں ہوتی تھی اس نبی کی نبوت کے بارے میں تصدیق کرنا. اس لیے کہ جھوٹے مدعی نبوت بھی پیدا ہو رہے تھے. ان کے سامنے مستقل ایک الجھن رہتی تھی، ایک پریشانی رہتی تھی. اللہ نے یہ اعزاز اور یہ سعادت ہم مسلمانوں کو نصیب فرمائی، تو اس آخری امت کو نصیب فرمائی. کیا اب اس امت میں ایسا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے؟ جس نے بھی کبھی بھی کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ٹھہرا اور وہ مرتد ٹھہرا، وہ کافر ٹھہرا. اس لیے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں، انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا اعلان اس بات کا تھا کہ حضور آخری نبی نہیں تھے. ابھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اور حالانکہ ہم مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رسول اور نبی ہیں اس طرح آپ خاتم النبیین بھی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں اس کو امت نے بالاتفاق کافر ٹھہرا دی، کافر ٹھہرا دی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی اور سفر کے آخر ہی سے آپ کی طبیعت میں بگاڑ آ گیا، طبیعت آپ کی ناساز رہنے لگی. اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ آپ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع گئے ہوئے تھے اور جب جنازے سے آپ فارغ ہوئے، مٹی سے فارغ ہوئے تو آپ کے سر میں شدید درد ہوا. اتنا شدید درد ہوا کہ آپ اپنے کپڑے سر میں ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھے ہوئے تھے، سر کو دبائے ہوئے تھے اور شدید بخار آپ کو چڑھ گیا اور یہی بیماری آپ کی وفات کا سبب بنی. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو خود سنائی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی نبی کی سیرت سے ہمیں وابستگی اور تعلق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت، سچا تعلق، آپ کی سنتوں کا صحیح اتباع کو نصیب فرمائے. دعا کر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور خطاؤں کو درگزر فرما. تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرما. ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی نبی سے سچی اے اللہ عقیدت نصیب فرما. نبی کی سچی عظمت ہمیں عطا فرما. ان کی سنتوں کا سچا اتباع ہم کو نصیب فرما. سچا نبی کا پیرو بنا. اے اللہ نبی کے اخلاق ہمیں عطا فرما. نبی کی نمازیں ہمیں عطا فرما. نبی کی جیسے روزے ہمیں عطا فرما. اے اللہ نبی جیسی پوری مکمل اور ایک اچھی زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرما. بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. ہمارے حاجی عثمان صاحب کی نواسی کو صحت کلی نصیب فرما. ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ اس وقت وبائی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، بخار پھیلا ہوا ہے، ہر گھر میں بچے بڑے بوڑھے سب بیمار چل رہے ہیں. اللہ سب پر رحم فرما. اللہ سب پر رحم فرما. سب کو بیماریوں سے صحت یابی نصیب فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری خواتین اپنا وقت صادق کر کے اور اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے آپ کے نبی کی سیرت کی تصویریں سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں. اللہ بڑی قربانی دی ہے. اللہ ان کے بھی آنے کو قبول فرما. اللہ ان کے بھی آنے کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے دلوں میں
اپنی بندیوں کے دلوں میں، ہماری خواتین کے دلوں میں اے اللہ اپنے نبی کی سچی عظمت عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، نبی کی صحیح زندگی عطا فرما، انہیں عائشہ جیسی سیرت عطا فرما، فاطمہ جیسی سیرت عطا فرما، اے اللہ حفصہ اور زینب جیسی سیرت عطا فرما، شرم و حیا کا انہیں پیکر بنا، اے اللہ ہماری دعاؤں ربنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله